الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب الأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. وإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صدق اللہ العظیم. حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی بیت اللہ شریف کی تعمیر کے بعد جو دعا کی اس دعا کا ذکر فرمایا. اس کے بعد یہود و نصارہ کو یہ ترغیب دی کہ تم ملت ابراہیمی کو قبول کرو. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ اسلم اسلام لے آؤ، میں اسلام لایا رب العالمین پر. اب یہاں آگے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی اولاد کو وصیت کر رہے ہیں کہ یا وصى بها ابراہیم. حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اسلام کی اپنی اولاد کو وصیت کر رہے اور یعقوب کو، اور کیا فرما رہے؟ اے میرے بیٹو، بے شک اللہ نے تمہارے لیے دین کو منتخب کیا، تمہاری موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو. یہاں مفسرین لکھتے ہیں دنیا کے اندر ایک دستور ہے، کوئی تاجر جب اس کو جانے کا وقت آتا ہے اور اسے لگتا ہے کہ اب میں دنیا میں بہت زیادہ جیوں گا نہیں، میری عمر اب بہت کم ہے، یا جو انسان جس لائن کا بھی ہو اسے جب یہ معلوم ہوتا ہے کہ اب میرا دنیا میں رہنے کا وقت زیادہ نہیں ہے تو اپنے بیٹوں کو وصیت کرتے اور کہیں گے کہ دیکھو میں نے تمہارے لیے اتنی دکانیں اور یہ چیزیں، یہ میل، یہ فیکٹری کر کے رکھی ہے، تم اس کا دھیان دینا، جس طرح میں نے سنبھال کے رکھا اور ترقی دینے کی کوشش کس طرح تم بھی کرنا. جو انسان جس لائن کا ہوتا ہے وہ اپنی اولاد کو اسی لائن کی وصیت و نصیحت کرتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نبی تھے اور انہوں نے سوچا دنیا فانی کی وصیت و نصیحت کر کے فائدہ کیا، وہ ایک دن ختم ہو جائے گا. تو انہوں نے اپنی اولاد کے لیے جو حقیقت میں نفع بخش چیز ہے، جو حقیقت میں اس کو ہمیشہ کے لیے نفع دینے والی جو چیز ہے اس کی وصیت فرمائی، یعنی دین ابراہیم، دین کی اور اسلام کی اور ایمان کی. اور فرمایا کہ میرے بیٹو تمہاری موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم کیا ہو؟ مسلمان. معلوم ہوا کہ اسلام بہت بڑی چیز ہے، اور اگر انسان کی موت سب کچھ آ گیا،
سب کچھ مل گیا، لیکن اسلام کی حالت میں، ایمان کی حالت میں اگر موت نہ آئی تو کون اس کو فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ ایک انسان دنیا میں کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، اچھے کام کیوں نہ کرتا ہو، بھلے بھلے کام کرتا ہو، لوگوں کا فائدہ پہنچاتا ہو، لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہو، لوگوں کی تکلیفوں میں ساتھ آتا ہو، لیکن ایمان نہیں ہے، اسلام نہیں ہے، بغیر ایمان کے، بغیر اسلام کے اگر وہ مرتا ہے تو کوئی فائدہ اس کو ہونے والا آخرت میں نہیں ہے۔ دنیا میں اگرچہ اچھے کام کا اس کو فائدہ ہوگا، لیکن آخرت میں اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آگے پھر حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام اپنی اولاد کو لے کر بیٹھتے ہیں اور انہیں پوچھتے ہیں کہ دیکھو اب میرا دنیا سے جانے کا وقت آ گیا، میں اس دنیا سے اگر چلا گیا میں کس کی عبادت کروں گا؟ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کو اپنی اولاد کا دین پر باقی رہنا، ایمان پر باقی رہنے کی اتنی فکر۔ اس سے مفسرین لکھتے ہیں کہ بڑی تعجب کی بات ہے کہ نبی ہوتے ہوئے اپنی اولاد کی اتنی دین کی فکر کریں، اور ہم دنیا دار اور دنیا میں پڑے ہوئے، دنیا میں پھنسے ہوئے، اور ہمیں اپنے اولاد کو دین پر باقی رکھنے کی کوئی فکر نہ ہو۔ افسوس کی بات۔ یاد رکھے اگر ہم نے اپنے اولاد کو دیندار نہ بنایا، دین پر نہ چلایا، دین پر باقی نہ رکھا، اور ہماری اولاد ہمارے جانے کے بعد دین سے دور ہو گئی، دین سے ہٹ گئی، تو ہمیں ہی افسوس ہونے والا ہے، اس کے علاوہ کسی کو نہیں ہوگا۔ اسی لیے مفسرین لکھتے ہیں یہاں پر ہر انسان کو ضروری ہے کہ اپنی اولاد کی نگرانی کرے، اپنی اولاد کی دیکھ بھال کرے، اپنی اولاد کی ایسی تربیت کرے کہ وہ دین سے نہ ہٹے اور دین سے دور نہ ہو۔ یہ نبی علیہ السلام، انبیاء علیہ السلام کا یہ طریقہ رہا ہے۔ ایک آج افسوس یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان بذات خود نیک ہوتا ہے، دیندار ہوتا ہے، نمازی ہوتا ہے، دین پر چلنے والا ہوتا ہے، لیکن اس کی اولاد کو اس کو کوئی فکر نہیں، میری اولاد دین پر چلتی ہے یا نہیں، میری اولاد دیندار ہے یا نہیں، میری اولاد کے اندر دین باقی ہے یا نہیں، کوئی فکر نہیں۔ اسی لیے اللہ آپ دیکھیے قرآن پاک کے اندر یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو تم اپنے آپ کو بھی بچاؤ، واہلیکم، اور اپنے گھر والوں کو بھی آگ سے اور جہنم سے بچاؤ۔ صرف اپنا نہیں کہا، وانذر عشیرتک الاقربین، اللہ نے حضور پاک علیہ السلام کو جب سب سے پہلے دعوت کے لیے کھڑا کیا ہوگا تم اب دین کی دعوت دو، تو یہ آیت نازل فرمائی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ڈرائیے آپ کو، انذر عشیرتک الاقربین، اپنے قریبی رشتہ داروں کو اور انہیں اللہ کی طرف بلائیے۔ صفا پہاڑ پر چڑھ کر یہ آواز دی، اے لوگوں انی نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، میں جو میرے سامنے ایک عذاب ہے اس سے تمہیں ڈرانے والا ہوں۔ تب تو ابو لہب نے کہا تھا اسی لیے ہم کو جمع کیا، ہمارے غصے کے۔ خیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے خاندان، اپنے گھر والے، اپنے قریبی رشتہ داروں کو جمع کیا۔ کوئی یوں سمجھے کہ میں تو نبی کی اولاد ہوں، بخشا جاؤں گا، تو حضرت ابراہیم نے کہا، حضرت خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث شریف اگر کوئی انسان ہے کہ میں تو فلاں بزرگ کے بیٹا ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے عمل کی، یا کوئی اللہ کے ولی اس کی اولاد ہو، کوئی کہ میں تو فلاں ولی کی اولاد ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے۔ کوئی کسی کو نسبت کام آنے والی نہیں ہے۔ سادات خاندان یوں سمجھے ہمیں کیا نیک عمل کرنے کی ضرورت ہے، ہم تو اللہ کے نبی کی اولاد ہے۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، یا کسی کا کوئی کام آنے والا نہیں ہے۔ کوئی یوں سمجھے کہ فلاں نسبت کا ہوں، کچھ کام آنے والا نہیں ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمایا اے فاطمہ اس طرح تمہیں تمہارا عمل بچائے گا،
تمہیں تمہارا عمل بچائے گا۔ معلوم ہوا کہ انسان خود نیک ہے، نیکی پر ہے، نیکی پر چل رہا ہے، تو کل قیامت کے دن اس کی بخشش ہوگی، صرف اس بنیاد پر کہ میں تو فلاں کی اولاد ہوں، فلاں کا بیٹا ہوں، فلاں کے خاندان سے ہوں، اس سے اس کی کوئی بخشش ہونے والی نہیں۔ یہ ایک بات یاد آئی جو درمیان میں تو کہہ دوں کہ یہ ضرور ہے کہ انسان اگر خود نیک ہے، انسان خود نیک ہے اور اس نے اپنے بیٹوں کو بھی نیک بنایا ہے، تو اس کو ضرور باپ کی نیکی بیٹوں کو کام آئے گی۔ والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما التناهم من عملهم من شیء۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر ماں باپ نیک ہے اور بیٹا بھی نیک ہے اور نیکی پر چل رہا ہے اور ماں باپ کے اعمال پر عمل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اگر مکمل طور پر باپ کی طرح بن نہیں پایا، تو اللہ کے تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اس بیٹے کو جو نیکی پر چلنے کی کوشش کر رہا ہے اور نیکی پر آنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن مکمل طور پر نہیں آیا، تو ہم ان والحقنا بہم، ہم ان کو ملا دیں گے ان کے ماں باپ کے ساتھ، وما التناہم من عملہم شیء، اور ہم اس کے عمل میں سے کچھ کم نہیں کریں، ہم کو پرواہ نہیں کہ اس کا عمل اتنا نہیں ہے، مگر یہ دیکھیں کہ چلنے کی۔ اس لیے فرمایا کہ اے میرے بیٹو فلا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ تمہاری موت نہ آئے مگر اسلام۔ تمہارے میں کہہ رہا تھا کہ اگر نیک ہے اور اگر آپ نے اپنے بچوں کو ایک بہت عجیب بات بیان فرمائی، قرآن پاک کی چھوٹی سی آیت، وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اللہ رب العزت نیک لوگوں کا کفیل ہے۔ اس آیت کی روشنی میں حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم نے لکھا ہے کہ اگر کوئی مرد یہ چاہتا ہو اس بات کی طرف کہ اس کو اپنی اولاد سے بے فکر ہونا کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد دکھی نہ ہو، میرے مرنے کے بعد میری اولاد پریشان نہ ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کو نیک بنائے، وہ اپنی اولاد کو دیندار بنائے، وہ اپنی اولاد کو دین پر چلنے والی بنائے۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ نیک لوگوں کا کفیل ہے، اور جس کا اللہ کفیل بن جائے وہ کبھی دکھی نہیں ہو سکتا۔ اور اس کے ثبوت میں، دلیل میں یہ آیت پیش کی کہ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، کہ جو دیوار ٹوٹنے کے قریب تھی، موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام اور حضرت خضر دونوں جا رہے تھے، حضرت موسیٰ نے اس دیوار کو کیا کر دیا؟ برابر کر دیا۔ حضرت خضر غصے ہو گئے کہ ایک تو ان لوگوں نے کھانا پینا نہیں ہے، ہماری مہمانی نہیں کی، ہم کو یہاں سے کچھ ہمارا کچھ ساتھ نہیں دیا اور آپ ان کے ساتھ احسان کر رہے ہو۔ اصل بات یہ کہ دیوار کے نیچے خزانہ محفوظ ہے، اور یہ خزانہ دو یتیم بچوں کا ہے، اور ان کے ماں باپ کا انتقال ہو گیا ہے، اور ان کے ماں باپ کیا نیک تھے، ان کے ماں باپ نیک ہے، اللہ نے ان یتیم بچوں کے مال کی کیا کی؟ حفاظت کروائی۔ معلوم ہوا کہ جب کوئی انسان ماں باپ نیک ہوتے تو اس کے بچے محفوظ رہتے، اور اگر بچے نیک ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود ان بچوں کا کیا بن جاتا ہے؟ کفیل بن جاتا ہے۔ آگے فرمایا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، اس وقت کو یاد کیجیے جس وقت تم لوگ موجود تھے جب یعقوب علیہ نبی علیہ السلام کا موت ہوتا گیا۔ حضرت یعقوب علیہ نبی اوپر حضرت ابراہیم کی وصیت، نیچے حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ نبی علیہ السلام وہ نبی ہے، وہ ان کو شرف حاصل ہے کہتے جتنے بھی دنیا میں انبیاء علیہ السلام نے سب ان کی اولاد ہیں، جتنے بھی سوائے 10 کے، حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت شیش، حضرت ادریس اور حضرت اسماعیل، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے علاوہ جتنے بھی نبی آئے دنیا میں
سارے کے سارے حضرت یعقوب علیہ نبینا علیہ السلام کے اولاد ہیں. کتنا بڑا شرف، کتنی بڑی عزت، کتنا بڑا اعزاز. مگر وہ کیا، اتنے بڑے نبی ہونے کے باوجود بھی اپنے بیٹے سے بے فکر نہیں. میرے بیٹے نبی کی اولاد ہے، میرے بیٹے تو کس کی اولاد ہے؟ نبی کی اولاد ہے، اس کو تو کیا فکر کرنے کی ضرورت ہے، تو نیکی پر رہیں گے. مرنے کے وقت فکر کر رہے ہیں دنیا کی نہیں، تم کیا کماؤ گے، تم کیا کھاؤ گے، تم کیا کرو گے، دکان کیسی تمہاری رہے گی، جو کچھ تمہارے پاس نہیں. صرف فکر کیا کی، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنی، اپنے بیٹوں کو جمع کیا اور کہا اپنے بیٹوں کو ما تعبدون من بعدی، میرے اس دنیا سے جانے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ ما تعبدون من بعدی. تو بیٹے بھی تو کون تھے؟ نبی کے بیٹے تھے. جواب دیتے نعبد، ہمیں عبادت کریں گے، الہ، آپ کے معبود کی، وہ الہ آبائک ابراہیم، اور آپ کے باپ کے معبود کی جو ابراہیم ہے، اسماعیل ہے، اسحاق ہے، حضرت یعقوب کا باپ حضرت اسحاق، حضرت اسحاق کا باپ حضرت ابراہیم. یہاں مفسرین نے ایک بات یہ بھی لکھی کہ دادا بھی باپ کے درجے میں، دادا بھی باپ، اگر کسی کا باپ نہیں ہے، باپ کا انتقال ہو گیا اور دادا موجود ہے، اور اگر کسی کا انتقال ہو گیا اور اس کا باپ نہیں ہے، دادا ہے، تو جو ملکت میں حصہ باپ کو ملتا ہے اتنا حصہ کس کو ملے گا؟ دادا کو ملے گا. تو معلوم ہوا کہ دادا بھی باپ ہی ہے، اسے باپ کے درجے میں لے لیا. اور چچا بھی باپ ہی ہے، العم بمنزلۃ الاب، چچا بھی باپ کے درجے میں. حضرت اسماعیل کیا ہے؟ چچا ہے، تو ان کو بھی باپ کے درجے میں لے لیا. تو فرمایا ہم عبادت کریں گے آپ کے معبود کی، آپ کے باپ کے معبودوں کی، یعنی ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق، الہ واحد، ایک مم، ہم ایک الہ واحد کہہ کر مکے والوں کو رد کیا. قریش تو تھے، قریش مکہ میں جو رہنے والے کافر، وہ کیا کہتے تھے؟ ہم تو حضرت ابراہیم کے دین پر ہیں. ہم کس کے دین پر ہیں؟ حضرت کرتے تھے بتوں کی پوجا، اور کہتے کیا تھے؟ ملت ابراہیمی کا دعویٰ. فرمایا کہ ملت ابراہیم پر اگر ہے تو ایک معبود، یہ طرح طرح کے معبود نہیں چلیں گے. یہ کہہ کر کفار قریش کو مارا رد کہ تم جو یہ کہتے کہ ملت ابراہیمی پر ہے، ملت ابراہیمی پر تو وہی ہو سکتے جو کس کو مانے؟ صرف ایک معبود کو مانے. وَنَحْنُ لَهُ مسلمون، اور ہم ان کے تابع دار فرما بردار. ہمیں گزشتہ کہا تھا مسلم کا مطلب ہے اللہ کے حکم کی اطاعت کرنے والا. اگر کوئی انسان اپنے آپ کو مسلم کہہ رہا ہے تو مسلم کا مطلب سمجھے کہ اللہ کے حکم کے آگے اپنے سر کو جھکانے والا، اللہ کے احکامات کو ادا کرنے والا. ہم اللہ کے احکامات کو ادا کرنے والے. تلک امت قد خلت، اب یہاں اللہ تعالیٰ نے صاف دے دیا، کوئی یوں نہ کہے میں فلاں نبی کی اولاد ہوں، میں فلاں کی اولاد ہوں. یہاں کوئی نسبت کام آنے والی نہیں ہے، کام آئے گی انسان کے خود کا عمل. تلک امت قد خلت، یہ امت جو گزر چکی، اس کے لیے وہ ہے جو کچھ کیا، اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم کرو گے. تم یوں کہو ہم ابراہیم کی اولاد ہے، ہم اسحاق کی اولاد ہے. یہودی کیا کرتے ہیں؟ ہم تو یہودی ہے، ہمارے باپ نبی ہے، ہم جو چاہے کریں، ہم جہنم میں جانے والے نہیں. یہ یہودی کا دعویٰ تھا. ہم کچھ بھی کریں ہم جہنم میں جانے والے. اللہ لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، ان کے لیے ان کے اعمال ہے، تمہارے لیے تمہارے اعمال ہے. ولا تسألون عما كانوا يعملون، نہیں پوچھا جائے گا ان سے وہ چیز کے بارے میں جس کو وہ لوگ کرتے ہیں. تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ لوگ کیا کرتے تھے، بلکہ تمہارے پاس کیا عمل ہے وہ بتاؤ. تم تو جو کچھ کر کے گئے، ان کی نیکی ان کے ساتھ، تمہاری نیکی تمہارے ساتھ. وقالوا كونوا هودا او نصارى، وہ لوگ کہتے تھے ہم تو یہودی ہے یا نصارہ ہے. یا وقالوا، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو تشکیل کرتے تھے، تلقین کرتے تھے اور ان کو ترغیب دیتے تھے یہودی ہو جاؤ یہودی. دیکھو ہم کیسے سب پیغمبروں کی اولاد ہیں. نصارہ کہتے نصارہ ہو جاؤ، اگر تم یہودی یا نصارہ ہو جاؤ گے راہ راست پر آ جاؤ گے. اللہ نے فرمایا راہ راست پر آنے کے لیے نہ یہودی راہ راست پر نہ نصارہ، بلکہ ملت ابراہیم حنیف، جو حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کے
مذہب پر ہوگا وہ راہ راست پر، اور حنیفہ وہ مذہب سیدھا ہے. یہودی مذہب اس میں ترمیم رد و بدل ہو گیا، کجی آ گئی، ٹیڑھاپن آ گیا. نصارہ مذہب اس میں رد و بدل ہو گئی، ٹیڑھاپن آ گیا. لیکن حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کا مذہب اس میں کسی قسم کی کوئی رد و بدل نہیں ہوئی، کوئی کمی نہیں ہوئی، بالکل سیدھا. وما کان من المشرکین، اور وہ لوگ حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، وہ لوگ تو مشرک نہیں تھے، بلکہ تم کہو اگر تم چاہتے ہو راہ راست پر آنے کے لیے تو تم کہو ہم ایمان لائے اللہ پر، اور جو کچھ نازل کیا گیا ہماری طرف، اور جو کچھ نازل کیا گیا ابراہیم کی طرف، جو کچھ نازل کیا گیا اسماعیل کی طرف، اور جو کچھ نازل کیا گیا اسحاق کی طرف، اور جو کچھ نازل کیا گیا یعقوب کی طرف، اور جو کچھ نازل کیا گیا ان کی اولاد کی طرف، اور جو کچھ دیا گیا موسیٰ پر، جو کچھ دیا گیا عیسیٰ کو، اور جو کچھ دیا گیا نبیوں کو ان کی رب کی طرف سے، تو تم واقعتاً ایمان پر ہو، راہ راست پر ہو، سیدھے راستے پر ہو. لا نفرق بین احد منہم، ہم نہیں تفریق کرتے ان میں سے کسی کے درمیان کہ بھئی یہ یہودی کامیاب، یہ نصارہ کامیاب، نہیں. جو ان لوگوں کی اولاد میں، جو ان لوگوں کے مذہب پر، جو ان لوگوں کے پیروکار ہوں گے وہ کامیاب. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اللہ ہی کی بات ماننے والے، ان کے تابع دار اور ان کی فرما برداری کرنے والے. اللہ تعالی ہمیں بھی انہی لوگوں پر چلنے والا اور انہی لوگوں کی باتوں پر ماننے والا بنائے، اور صحیح معنوں میں اللہ ایمان، اسلام اور دین پر چلنے کے ہمیں توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك من المسلمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.